جی ناظرین کرام، اور اس کے ساتھ ہی وقت ہوا چاہتا ہے ہماری دوسرے سیگمنٹ کا، جس کا نام ہے نور ارشادات نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور ہمارے ساتھ موجود رہتی ہیں ہماری بہن تسنیم اختر۔ تسنیم السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آج کون سی حدیث سے ہمیں فیض یاب کریں گی آپ؟ آج کی جو حدیث ہے اس کا موضوع ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ جنہیں بھوک اور پیاس کے علاوہ روزے سے کچھ حاصل نہ ہوگا۔ استغفر اللہ۔ اور یہ روایت جو ہے یہ ابن ماجہ سے ہے، لیکن اس کی شرح بخاری میں بھی موجود ہے، جس میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ بہت سے روزہ رکھنے والے ایسے ہیں کہ ان کو روزے کے ثمرات میں بجز بھوکے رہنے کے اور کچھ حاصل نہ ہوگا، اور بہت سے شب بیدار ایسے ہیں کہ ان کو رات جاگنے کی مشقت کے علاوہ بھی کچھ حاصل نہ ہوگا۔ صحیح۔ اس کی تشریح میں جب وہ جاتے ہیں تو یہ فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ جو روزہ تو رکھیں گے لیکن اس کو افطار حرام کمائی سے کریں گے، استغفر اللہ، تو ان کو بھوک اور پیاس کے علاوہ کچھ حاصل نہ ہوگا۔ اور کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ جو رات کو جاگنے کی مشقت کریں گے تو صحیح، لیکن ان کو بھی اس پوری عبادت سے کچھ حاصل نہ ہوگا، کیونکہ وہ ساری دکھاوے کی عبادت تھی۔ تو خاص طور پہ جس چیز سے منع کیا گیا ہے روزہ رکھنے کے معاملے میں وہ یہی ہے کہ آپ کوشش کریں کہ آپ کی کمائی حلال کی ہو، بے شک تھوڑا ہو، قناعت میں رہیں آپ، لیکن اللہ تعالیٰ نے جس حلال طریقے سے آپ کو کمائی کرنے کا حکم دیا ہے اس طریقے سے آپ کمائی کریں، اور اس میں رہتے ہوئے ہی اپنے روزے کا بندوبست کریں۔ اور دوسری چیز جس میں رات کو یعنی کہ رات کا جاگنا جو ہے وہ بے سود ہوگا، تو اس میں کیا ہے کہ کچھ لوگ رات کو جاگتے تو ہیں لیکن غیبت کر رہے ہوتے ہیں، بات چیت کر رہے ہوتے ہیں، اور اس کا جو مقصد رات کو جاگنے کا ہے کہ اللہ کی بندگی کی جائے، عبادت کی جائے، سر بسجود ہوا جائے، جب وہی چیز حاصل نہیں ہوگی تو پھر اس جاگنے کا کیا فائدہ کہ اس میں سے آپ کو کچھ کوئی فائدہ نہیں، کوئی اور وہ سراسر نقصان اور خسارے کا باعث خسارے ہے۔ کا سودا ہے تو اللہ پاک ہمیں بچا لے اس طرح کے خسارے سے، اس طرح کے بے شک۔ نقصان سے، اللہ کریم ہمیں محفوظ رکھے۔ آمین۔ بہت بہت شکریہ پروگرام میں تشریف آوری کا۔ بہت شکریہ۔ مدحت کیوں